قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين أجمعين. أما بعد، فقد قال امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: الناس اعداء ما جہلوا. عزیزان گرامی، یہ اس سلسلے کا دوسرا حصہ اس میں عنوان یہ ہے کہ موجودہ حالات میں شیعوں کی ذمہ داریاں. اس میں یہ کوشش ہے کہ ہم اذہان سے شیعہ، کیونکہ ذمہ داریاں انسان کی ہوتی ہیں وہ حیثیت کے اعتبار سے ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایک انسان ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور خاص ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. تو عزیزان گرامی، ذمہ داریوں کا تعلق حیثیت سے بھی ہے کہ ہم اپنے کو کس حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. جس حیثیت سے ہم پیش کر رہے ہیں اسی حیثیت کے اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں. از ایسے انسان اگر ہم اپنے کو نمائندہ انسان سمجھتے ہیں، نمائندہ انسانیت سمجھتے ہیں، تو پھر انسانوں کے فرائض یہ ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہونے دیں. پھر ہم نہ مذہب دیکھیں گے، نہ قبیلہ دیکھیں گے، نہ عقیدہ دیکھیں گے، نہ رشتہ داری دیکھیں گے، نہ ناطے داری دیکھیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان اور انسانیت کے خلاف اگر کوئی بھی آواز، کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے تو اس کا ہم مقابلہ کریں گے. پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کو مسلمانوں کا نمائندہ، اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں تو پھر ہم اسلام کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کا دفاع کریں گے. پھر وہاں پر ہم فرقہ نہیں دیکھیں گے، وہاں پہ ہم مسلک نہیں دیکھیں گے، وہاں پہ ہم اپنا دین، اپنا اسلام دیکھیں گے کہ ہم اذہان سے مسلمان، ہمارے فرائض یہ ہیں کہ اسلام پر آنچ نہیں آنا چاہیے. پھر جب بات اور خاص ہوتی ہے کہ جب ہم شیعہ ہیں تو پھر اب ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ ہم اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا، اپنے عقیدے کا اور اپنے منبع اور مصدر جو ہمارا ہے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، ہم ان کا دفاع کریں، ہم ان پر آنچ نہ آنے دیں. یہ حدیث مولا نے ارشاد فرمائی جس میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الناس اعداء ما جہلوا، کہ لوگ اس چیز کے دشمن ہیں کہ جس چیز کو نہیں جانتے. کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے ہیں اس کے دشمن ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے وابستگی کے ساتھ ساتھ معرفت بھی ضروری ہے. کبھی کبھی محبت تو ہوتی ہے لیکن محبت میں ہمدردی نہیں ہوتی. جو شاید محبت ہے، اور کبھی کبھی محبت میں ہمدردی بھی ہوتی ہے، محبت میں معرفت بھی ہوتی ہے، محبت میں وفا بھی ہوتی ہے، محبت میں ذمہ داری بھی ہوتی ہے. ہم شیعہ ہونے کے ناطے
ہم اہل بیت کے غلام ہونے کے ناطے ان کے ہر دور میں ذمہ داری آج کے زمانے میں، آج کے دور میں ہم پہ ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جتنا جتنا آل محمد کا پیغام، اہل بیت کا علم، اہل بیت کا جو مرتبہ و مقام زمانے پر روشن و عیاں ہو رہا ہے، تو لوگ آپ کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں، آپ کے گرویدہ بھی ہو رہے ہیں، دشمن بھی ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جب انسان عظمتوں کا اعتراف نہیں کر پاتا تو یا تو تسلیم ہو جاتا ہے یا باغی ہو جاتا ہے۔ لوگ آل محمد کی شرف و بزرگی، آپ کے احترام، آپ کی معرفت، آپ کا علم، آپ کا مرتبہ، آپ کی مقام، آپ کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے یا تو آپ کے قدموں پر سر رکھ رہے ہیں یا باغی ہو رہے ہیں۔ اور وہ باغی اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ حدیثی میں اس کا نقل ہے کہ وہ نسلی اعتبار سے مجبور ہے مخالفت کرنے پر۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ کا دوست نہیں ہوگا مگر وہ کہ جس کی نسل طیب و طاہر ہوگی، آپ کا دشمن نہیں ہوگا وہ مگر کہ جس کی نسل صحیح نہیں ہوگی، جو حلال زادہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کی نسلی مجبوری ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہمیں مولا متقیان امیر المومنین کے چاہنے والے اور ان کے شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہم پر کچھ فریضے ہیں، کیونکہ اگر لوگ دشمن ہو رہے ہیں اور ہم موجود ہوں، ہماری موجودگی میں لوگ دشمن ہو رہے ہوں، تو یہ کمی ہماری، ہم یا تو انہیں دشمن سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں، یہ ہماری بات نہیں مانیں گے۔ مولا علی کی محبت ایک ایسا سیلاب ہے، ایک ایسا ریلا ہے کہ نہ اسے حکومتیں روک پائیں، نہ اسے بادشاہتیں روک پائیں، نہ اسے تلواریں روک پائیں، نہ اسے نیزے روک پائے، نہ اسے خون کے دھارے روک پائیں۔ حجاج بن یوسف جیسے ظالم اور جابر بادشاہوں کے درباروں سے بھی علی کی محبت کا نعرہ اور نالا چلتا رہا، اور یہ ایسا رواں دواں دریا ہے کہ انشاءاللہ تا قیام قیامت تک یہ باقی رہے گا۔ لیکن ہم نے کیا کبھی یہ سوچا کہ ائمہ معصومین، خاص کر کے حضرت حجت ارواح العالمین لہ الفدا، ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم صرف محبت اپنی طریقے سے کریں گے یا جیسا کہ ہمارا محبوب اور ممدوح ہے ہم ان کے اعتبار سے محبت و محبت کریں گے؟ ائمہ معصومین جیسا جس قوم کے ماننے والے اپنے خداؤں اور اپنے اولیاؤں اور اپنے پیروں اور اپنے مرشدوں کو پہچانواتے ہیں، زمانہ ویسے ہی پہچانتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جس مذہب کا، جس مسلک اور جس فرقے کی بنیاد علم ہو، جس کا ہادی، جس کا رہنما یہ اعلان کر رہا ہو، یہ چیلنج کر رہا ہو کہ ہم سے جو چاہو پوچھ لو، جس طریقے سے قرآن صامت یہ آواز دے رہا ہے کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اسی طریقے سے قرآن ناطق بھی یہ آواز دے رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ قرآن صامت اور قرآن ناطق دونوں کے ماننے والے
اور یہ دونوں یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم سے پوچھ لو ان کے ماننے والے، ان کے مسلک پہ چلنے والے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے، ان سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے جب یہ کہیں کہ ہمیں اصول دین نہیں آتے، جب یہ کہیں ہمیں فروع دین نہیں آتے، جب وہ یہ کہیں کہ ہم کو واجبات دین یعنی احکام خمس نہیں آتے، احکام زکوٰۃ نہیں آتے، ہمیں اخلاق و کردار نہیں آتے، تو پھر یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ ہے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ امام آپ سے کیا چاہتے ہیں، ہم معصومین کیا چاہتے ہیں؟ آج کا دور کہ جہاں پر ہر طرف سے شیعت کے اوپر یلغار ہے اور شیعہ ہونا جرم ہے، صرف اس بنیاد پہ لوگ دشمن ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، غیرت دار ہیں، دیندار ہیں۔ زمانہ چاہتا ہے مسلمان ہو لیکن بے دین مسلمان ہو۔ آپ سے خوش ہیں؟ دنیا تعریفیں بھی کرتی ہے، نوبل انعام جو ہوتا ہے، پرسکار جو ہوتا ہے، وہ بھی دینے کو تیار ہے، لیکن جو عدالت خواہی، مظلوموں کی حمایت اور حق گوئی اور عزت نفس و شرافت نفس کے ساتھ جینا چاہ رہا ہو، زمانہ اس کے اوپر آتنکواد کے فتوے لگا رہا ہو۔ کیوں اتنے ملکوں میں لوگ صرف ایران کے دشمن ہیں؟ کیونکہ ایران اس وقت شیعت کی ایک ایسی بنیاد ہے کہ جہاں سے شیعت نمو پا رہی ہے، جہاں سے صحیح معنوں میں پورے زمانے میں یہ میسج جا رہا ہے کہ شیعہ ہوتے کیسے، شیعہ ہیں کون۔ تو عزیزان گرامی، آج موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دشمنوں کی یلغار کو ختم کریں، دشمنوں کی جو سازشیں ہیں ان کو ناکام کریں۔ دشمنوں کی سازشیں زبانی جمع خرچی سے ختم نہیں ہوں گی۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکنا چاہتے ہوں، دیکھنا چاہتے ہوں کہ ہم کتنا واقعی شیعہ ہیں اور کتنا دعوے والے شیعہ ہیں، کتنا رسمی شیعہ ہیں، کتنا حقیقی شیعہ ہیں، اگر ہمیں یہ امتحان کرنا ہو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ شیعت کی جڑیں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں، یا اگر ایک آندھی آئے گی تو یا تو ہم تقیہ اختیار کر لیں گے یا ہم فرار اختیار کر لیں گے۔ دیکھیں کہ واقعی شیعہ کہاں پہ ہیں؟ کہا کہ کردار۔ یہ واقعی شیعہ جو ہیں وہ کون ہیں؟ کہا کہ جب مقامات مقدسہ پر خطرہ منڈراتا ہے تو یہ بیٹھ نہیں جاتے ہیں، بلکہ مائیں اپنے بچوں کے سر پہ کفن باندھ کے ہاتھوں میں دفاع کے لیے قرآن بھی دیتی ہیں اور اسلحہ بھی دیتی ہیں، کہتی ہیں جاؤ اور جا کے دین کا دفاع کرو۔ یہ وہی ماں کر سکتی ہے جو صحیح معنوں میں جناب زینب کی کنیز ہوگی، جس نے کربلا سے درس لیا ہوگا۔ کربلا صرف جذبات کے مرکز کا نام نہیں ہے، کربلا عزم و ارادے استحکام کا بھی نام ہے، کربلا عمل کے لیے اکسانے کی ایک ایسی خزانے کا نام ہے کہ اگر انسان اس خزانے میں ڈھونڈنا چاہے تو نہ مائیں اپنے بچوں کا سن دیکھیں گی، نہ اپنے بچوں کا حسن دیکھیں گی۔ کربلا اسلام کے حسین خزانوں میں سے خزانہ ہے کہ جہاں پر آپ کو ایسے ایسے قیمتی گوہر ملیں گے کہ دنیا میں نہ اس کی نظیر ہے نہ اس کی مثال ہے۔ کربلا ہمیں یہ درس دیتی ہے اور ہم سے درس چاہتی ہے۔ ہر سال ماہ محرم کا نمودار ہونے والا چاند ہم سے کچھ چیلنج چاہتا ہے، ہم سے کچھ قربانیاں چاہتا ہے
کہ ہم نے اپنے کو امام حسین کے دین کے لیے، وہ دین کہ جو امام حسین علیہ السلام نے بچایا ہے، ہم نے کتنا اپنے کو آمادہ و تیار کیا. کیا وجہ ہے کہ جب روزوں پر آنچ آ جائے، کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین پر آنچ آ جائے، تو صرف ایران اور عراق و لبنان اور گنے چنے ممالک کی ماؤں کے بچے کام آئے، اور ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا کی جہاں جہاں پہ شیعہ ہیں، وہ صرف انتظار کریں کہ راستہ کب کھلے گا، ہم کب جائیں گے اور روزہ چوم کے آئیں گے، کب جائیں گے اپنا عریضہ ڈال کے آئیں گے. پھر ہم اپنے کو ان شیعوں کے برابر سمجھتے ہیں کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، نماز شب پڑھتے ہیں، اور دن اور رات شہزادی جناب زینب، سامرہ میں امامین عسکرین کے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ اپنی جان سے روزوں کی حفاظت خریدتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہماری مائیں کیوں نہیں آمادہ و تیار ہیں؟ اگر کسی بچے نے یہ ہمت کی بھی اور جرت کی بھی، یہ کہا بھی کہ ہم دین کے لیے قربانی دیں، خدا نہ کرے ساتھ قرآن درمیان ایسا نہ ہو. کیوں بھائی؟ کیا آپ کا جوان جناب علی اکبر سے زیادہ قیمتی ہے؟ کیا آپ کا شہزادہ جناب قاسم سے زیادہ حسین ہے؟ کیا آپ کے بچے جناب اون محمد سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات آئے ہیں. عزیزان گرامی، چند ضروری بات. ہماری گفتار آل محمد کی گفتار ہونا چاہیے. ہمارے لب و لہجے، ہمارے الفاظ، ہمارے انتخاب الفاظ سے لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارا تعلق کسی علمی مسلک سے ہے. جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. یہ ایک حکیمانہ جملے کے ساتھ ساتھ ایک حضرت کا اشارہ بھی ہے کہ دیکھو ایسا بولو کہ جب پہچانے جاؤ تو ہمارے لیے باعث فخر بنو، باعث ذلت نہ بنو. پھر ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو اپنی قدر و منزلت کھو دیتا ہے، جس انسان میں اس کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو تو وہ انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. آپ کا ارشاد یہ ہے کہ جس نے اپنی قدر و منزلت کو کھو دیا وہ ہلاک ہو گیا. جب ہم اپنی قدر و منزلت ہی کو نہیں پہچانیں گے، جب ہم یہی نہیں پہچانتے کہ ہماری قیمت کیا ہے، جب ہمیں اسی کا علم نہیں ہے کہ ہماری ویلو، ہماری جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، اور ہماری اہمیت سے کس کی اہمیت ہے، اور کس کی اہمیت سے ہماری اہمیت ہے، تو پھر ہم دین کا دفاع کیا کریں گے؟ عزیزان گرامی، ہم آج کل رسم و رواج کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ہمارا آج کل کا اصول یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. کیوں؟ کہا کہ یہ رسم ہے، سب کرتے ہیں. لیکن آج موجودہ زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو سامنے رکھیں، اور اس عقیدے کی دلیل کے طور پر ہم اپنے عمل کو سامنے رکھیں کہ اگر ہمارا عقیدہ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ ہمارا عمل ہے. اگر صرف اور صرف ہم عقیدہ لیے بیٹھے رہیں لیکن عمل نہ ہو، کہا یہ مسخرہ ہے، مذاق ہے، یہ منافقت ہے کہ دل میں عقیدہ ہے
لیکن عمل نہیں ہے. عمل ترجمانی کرتا ہے انسان کے دل کی بات کا. جیسا کہ کل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، مولانا نے ارشاد فرمایا، کہا کہ دیکھو زبان ترجمانی کرتی ہے دل کی، اور دل جو ٹکا ہوا ہے وہ طاقت و قوت و غذا کے اوپر ہے، اور اسے حرام غذا نہ دینا، کیونکہ جو چیز حرام سے حاصل ہوتی ہے خدا اسے قبول نہیں کرتا. عزیزان گرامی، آج ہمارے امام زمانہ پردے غیب میں، زمانے کو امام زمانہ کا عاشق بنانا ہم شیعوں کے لیے ملا ہے. ہم ایسا عمل پیش کریں جیسا کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ ہمارے کلام کا حسن زمانے تک پہنچے گا، لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے. ہماری خطابت کا اثر نہیں ہے، یہ ان کے کلام کا حسن ہے کہ لوگ ان کے عاشق ہو جائیں گے. لیکن بات عجیب ہے کہ ہم نے چیزوں کو نقطوں میں سمیٹ دیا. ہم نے صرف اور صرف کامیابی و کامرانی اور اپنی شیعت و اپنی وفاداری نعروں اور نقطوں میں سمیٹ دی ہے. وہ بھی ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کس نقطے سے ہمارا امام شہزادی صدیقہ طاہرہ راضی اور خوش ہیں بھی یا نہیں. معیار مجمع نہیں ہونا چاہیے، معیار دین ہونا چاہیے. معیار وہ مقتول کربلا ہونا چاہیے کہ جنہیں نے کربلا میں قربانی دی تاکہ دین محفوظ رہے. معیار وہ ہونا چاہیے. لوگوں کی پسند و ناپسند یہ ہمارے لیے ملاک نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دلیل و حجت نہیں ہے. عزیزان گرامی، آل محمد کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، حیف صد حیف افسوس صد افسوس کہ وہ تعلیمات ابھی ٹھیک سے ہم تک نہیں پہنچی ہیں، تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں. اس جگہ ارشاد یہ فرماتے ہیں آل محمد ایسے شیعہ چاہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوں، ایسے شیعہ چاہتے ہوں کہ جو عالم ہو. عالم کا مطلب امامے یا باقبا والے نہیں، صرف ابا قبا اور امامے والے نہیں. عالم کا مطلب وہ کہ جو دین کو بھی جانتا ہو اور دنیا کو بھی جانتا ہو. سائنٹسٹ ہو شیعہ ہو، ڈاکٹر ہو شیعہ ہو. لیکن عجیب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ترقی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جب دین کو چھوڑ دیں اور دنیا اپنا لیں. نام کا شیعہ ضرور ہے لیکن دین نہیں ہے. ڈاکٹر ہے بے نمازی ہے، انجینئر ہے بے دین ہے. ائمہ معصومین سے اسے یہ ڈر بھی نہیں ہے کہ ہم جس حالت میں ہیں کہ اگر اس حالت میں ابھی امام کا گزر ہو جائے اور امام کی نظر ہم پہ پڑ جائے تو امام ہم پہ نفرین کریں گے یا صلوات بھیجیں گے. عزیزان گرامی، امام نے ارشاد فرمایا مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہ تکلموا تعرف، گفتگو کرو تاکہ پہچانے جاؤ. اسی میں ہے فإن المرء مخبوء تحت لسانه، ہر انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. کیا مطلب اس کا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم گفتگو کریں گے تو ہماری گفتگو کے انداز سے لوگ ہمارا مسلک پوچھیں، ہمارا مذہب پوچھیں کہ ہم کس مذہب و مسلک کے ماننے والے ہیں.
چند باتیں ضروری جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج موجودہ حالات میں شیعوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تعلیمات آل محمد کو لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں، اور اس عمل کے نتیجے کو دکھائیں کہ ہم نے اہل بیت کی تعلیم پر عمل کیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچے۔ یقین جانیے آنکھیں ترستی ہیں کہ کوئی دیندار شیعہ کسی اچھی پوسٹ پہ، یقین جانیے کہ دل خوش ہوتا ہے کہ اگر کسی اچھی پوسٹ میں یا کسی اچھے مقام پر یا کسی اچھی چیز میں کسی شیعہ کا نام ہے۔ کیا صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ خوش نہیں ہوگی کہ ان کے بابا کے دین پر چلنے والے، ان کے شوہر پر یقین اور عقیدہ رکھنے والے اور ان کے بچوں پر گریہ کرنے والے کسی اچھے مقام پہ ہوں؟ اچھا مقام تب ملتا ہے کہ جب انسان جستجو بھی کرے، کوشش بھی کرے۔ میں نے بہتوں کو دیکھا ہے کہ ہوئے، لیکن جب جیسے ہی پوسٹ و مقام ملی فوراً بدل۔ اس وقت اس کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ جب کسی پوسٹ پہ ہو لوگ دیکھیں کہ صاحب فلاں شیعہ ہے، وہاں جائیں گے اخلاق ملے گا، انصاف ملے گا، کردار ملے گا۔ لیکن اگر ان کے پاس جائیں پتہ چلا صاحب بغیر پیسے لیے کام ہی نہیں کرتے، پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون صاحب ہیں، کن سے سابقہ پڑ گیا ہے۔ اسی لیے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ مولا تقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے ایک گروہ میں، اور جب وہاں پہ پہنچے مولا ایک کھیت میں کام کر رہے تھے، بہت دور سے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ مولا نے جواب سلام دیا اور اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ گرمی دھوپ کی تپش میں لوگ پہنچے، پسینے سے تربتر وہاں پہ پہنچے تو کئی عالی جب دیکھا کہ زیادہ تحویل نہیں لے رہے ہیں، زیادہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، زیادہ رغبت نہیں دکھا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین کیا آپ نے ہم کو پہچانا نہیں؟ نہیں۔ کہا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ انہوں نے تعجب سے اپنا سر اٹھایا، کہا تم ہمارے شیعہ ہو؟ تم میں کون سی علامت ہے ہمارے شیعوں کی؟ کہا مولا آپ کے شیعوں کی علامات کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ عابد و زاہد ہوتے ہیں، ان کے چہرے خوف خدا کی بنیاد پر زرد ہوتے ہیں، ان کی کمریں کثرت عبادت کی بنیاد پر شکستہ ہو جاتی ہیں، ان میں اکڑ نہیں ہوتی، ان میں تواضع انکساری ہوتی ہے، اور وہ خدا کی رضا کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بے باکیاں ہیں، تمہارے منہ میں جو آ رہا ہے تم کہہ رہے ہو، ساری دعوے کی ہوا نکل گئی کہ شیعہ ہیں، بہت دور سے چل کے آئے ہیں لہذا شیعہ ہیں، یہ ستار العیوب کے نمائندے ہیں، یہ اس خدا کے نمائندے ہیں، یہ اس خدا کے بھیجے ہوئے ہادی ہیں کہ جو ستار العیوب ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ذلیل و رسوا نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی، اگر قلب ناظرین حضرت حجت اور ائمہ معصومین، مخصوصاً صدیقہ طاہرہ
शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को शाद और ठंडा करना चाहते हैं, तो फिर अहद ये करें कि शहजादी हम आपके उस दीन की पासदारी करेंगे, हम उस चीज़ की पासदारी करेंगे कि जिसको आपके बाबा लाए थे, आपके शौहर अली मुर्तज़ा ने फैलाया है और आपके बेटे और आपने इसको बचाया। अज़ीज़ान गिरामी, मौला इरशाद फरमाते हैं, ये इशारे हैं, कहते हैं अल हिकमत व ज़ल्लतुल मोमिन, हिकमत मोमिन की गुमशुदा चीज़ है। इरशाद फरमाते हैं फ़ख़ुज़ूल हिकमत वलौ कान मिन अहलिन निफ़ाक़, तुम अपनी हिकमत को ले लो, हासिल कर लो, चाहे तुम्हें मुनाफिक ही से क्यों ना हासिल करना पड़े। ये बताइए कि अगर आपकी कोई चीज़, मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल गिर गया और किसी जालिम पुलिस वाले ही ने उठा लिया हो, आपके दुश्मनी ने उठा लिया, आप मुतालबा करेंगे या नहीं करेंगे? अरे भैया आपका दुश्मन है, जालिम है, क्यों लेंगे? कहेंगे भाई चीज़ हमारी है। मौलाना इरशाद फरमाते हैं ऐसे ही हिकमत है। हिकमत कब आती है? जब आपके पास इल्म हो, जब तौफीक होगी। तो आज हम अपने जवानों से ये गुजारिश और इल्तमास करना चाहते हैं कि दीन को रवा रवी में न माने, दीन के लिए कुर्बानी का जज्बा रखें और दीन को हासिल करने की कोशिश करें और फिर दीन को फैलाने में मेहनत करें। ये मजलिस मातम, ये सदका है जनाब ज़ैनब का, ये सदका है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि रेगिस्तान करबला से दीन को बाहिफाजत तमाम कूफा शाम के बाजारों से गुजरते हुए दरबार यजीद में इस पर हक्कानियत की मोहर लगा दी। आपने ये दर्ज दिया है कि देखो, अगर अज़्म और इरादा हो दीन को फैलाने का, दीन को बचाने का, तो हाथों में हथकड़ियां हों, पैरों में बेड़ियां हों, सामने जालिम जाबिर यजीद ही क्यों ना मौजूद हो, तो अपने दीन की हिफाजत कर सकते हो। अज़ीज़ान गिरामी, चंद जुमले और आपकी ज़रूरतों को तमाम करना है। तो चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़ ये है कि अब अखलाक के साथ अमल की ज़रूरत है, इखलास के साथ अमल की ज़रूरत है, दावे के साथ दलील की ज़रूरत है। अगर कि मुअज़्ज़िन करबला जनाब अली अकबर नहीं थे, कोई और था, लेकिन सुबह आशूर जनाब अली अकबर से इमाम हुसैन ने अज़ान दिलवा के ये बताया कि हमारी जंग हक बातिल की जंग है, हुकूमत की जंग नहीं। मुख्तसर असहाब के साथ ता क़यामत तक के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि अगर कोई हक के लिए उठता है तो कामयाबी खुदा के हाथ में होती है। आज हमारी जिम्मेदारी यह है कि जिस तरीके से इस वक्त दुश्मनी की आंधियां चल रही हैं और दुश्मन खाक उड़ा रहा है ताकि तारीख़ करबला, शियत, आले मोहम्मद की तालीमात दफन हो जाए, उसी तरीके से आपको उससे बड़ा तूफान बनने की ज़रूरत है कि आप तूफान बन के उन आंधियों को उन तक पलटाएं और ये कह दें कि सुनो, जब तूफान आते हैं तो आंधियों का पता भी नहीं चलता है। जब तूफान आते हैं तो वो शजर जो अकड़ में खड़े रहते हैं वो टूट के उड़ जाते हैं, बह जाते हैं, फना हो जाते हैं, जिसका कोई वजूद नहीं रह जाता। आखिर में मैं 5 चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि आज शियों की जिम्मेदारी यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो ज़माने में मज़लूम रहे हैं, हक के बावजूद, ताकत के बावजूद और इलाही नुमाइंदा होने के बावजूद, वो चाहने वालों के सुकूत की वजह से, चाहने वालों की ज़ाती मसलहतों की वजह से कि लोग खामोश रहे, अइम्मा पे जुल्म होता रहा। वरना
اگر بیداری ہوتی، اگر لوگوں میں اویئرنیس ہوتی، لوگوں میں وفاداری اور ہمت ہوتی، تو یزید جیسے فاسق و فاجر کی یہ ہمت بھی نہ پڑتی کہ امام حسین جیسے سے بیعت کا مطالبہ کر سکے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نواسہ رسول کا قتل بھی کر رہے ہیں؟ کیسے ہمت ہوئی کہ مخدرات، عصمت و طہارت کہ جن کے شان میں سورے نازل ہوئے ہوں، جن کے گھر میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہو، جن کے گھر میں سورہ حلقہ نازل ہوا ہو، جو مصداق ہو سورہ حلقہ کے، جو موصوف ہو سورہ حلقہ کے، جو ممدوح ہو سورہ حلقہ کے، ان کے سروں کو کاٹ کے نوک کے نیزہ پہ بلند کر دیا جا، لوگ تماشا دیکھیں، یزید کی حکومت باقی رہ جائے۔ یہ غفلت تھی۔ ہم خالی اس زمانے کے لوگوں کو برا کہیں کہ خاموش نہیں رہ سکتے، ہماری آج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سکوت جو اس وقت بازار کوفہ و شام میں تھا وہ آج نہ رہے، اور یہ خالی زبانی عمل سے نہیں ہوگا، زبانی دعوے سے نہیں ہوگا، بلکہ عمل کے ذریعے سے ہوگا۔ اور عمل کیا ہوگا کہ ہمیں دکھانا یہ ہوگا کہ خاک کربلا میں امام حسین نے جس چیز کو بچایا ہے وہ کیا تھا۔ وہ قرآن تھا، وہ نماز تھی، وہ روزہ تھا، وہ اخلاق تھا، وہ کردار تھا۔ ایسے اخلاق ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ جو امام حسین کی طرف اشارہ کرے، جو مولا متقیان کی طرف اشارہ کرے، جو صدیقہ طاہرہ کی طرف اشارہ کرے، جو مرسل اعظم کی طرف اشارہ کرے۔ آپ سارے لوگوں کو، تمام شیعان حیدر کرار کو، یہ آج کا دور یہ ہے کہ اس تاریخ کی کتابوں سے اخلاق کو نکال کے اپنی زندگیوں میں، اپنے عمل میں اخلاص اور اخلاق کو لانے کے بعد اپنے عمل کو اخلاق اور اخلاص سے مزین کر کے زمانے کے سامنے پیش کریں، اور یہ دکھائیں کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں اور جس کا غم منا رہے ہیں وہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کا اخلاق و کردار یہ تھا۔ اور میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار بحق محمد والے محمد، جن جوانوں نے بھی اس پروگرام کو ترتیب دینے میں محنت کی ہے اور کوشش کی ہے، پروردگار انہیں کامیابی و کامرانی اور صحت و سلامتی عنایت فرمائے۔ مخصوصاً عباس علی سلمہ، عابد علی سلمہ، صادق علی اور جملہ ان کے رفقا اور احباب، ریحان سلمہ اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ بہرحال ان جوانوں نے کوشش کی ہے، اور ایک ان کا یہ ہے کہ یہ چیز لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کو جائیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں سننے والوں سے بھی کہ بھائی میری طبیعت صحیح نہیں رہی، اور درمیان گفتگو ڈسٹربن بھی کہا، اور جو حق تھا ان موضوعات کو بیان کرنے کا وہ تو میں بیان نہیں کر پایا، لیکن انشاءاللہ اگر حیات رہی اور خدا نے توفیق دی اور شہزادی نے چاہا تو کوشش کر کے، تیاری کر کے انشاءاللہ ہم اس سے بہتر پیش کرنے اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں اور اس میں حصہ لیں، تاکہ آگے بھی ان کا شوق باقی رہے اور یہ پروگرام اچھے طریقے سے انشاءاللہ بڑے پیمانے پر لوگوں تک پہنچے اور ہم لوگ دین کی مخلصانہ طور پر خدمت کر سکیں اور امام زمانہ کے قلب ناظرین کو اپنے سے راضی اور خوشنود کر سکیں۔ پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ذکور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور پروردگار دین کی تبلیغ اور خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔